نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہیں کوئی بیٹھے بٹھائے بدہضمی ہوئی، کسی جگہ وہ تقریر کر رہے تھے اور ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے بھائی جو چھوٹے ہیں انس رضوی صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ظاہر آپ کو پتا ہے ان کا تو دھندا سارا اینٹی قادیانی کام کے اوپر چل رہا ہے، ختم نبوت پہ تو بیچارے کام کر نہیں سکتے، تو اینٹی قادیانی کام کرتے ہوئے جب بھی ان کے چندے کمزور پڑ جائیں تو مجھے خام خواہ بیچ میں گھسیٹتے ہیں۔ وہ ویڈیو پیچھے سے کسی نے بنائی اور اسے اپلوڈ بھی کر دیا، ان کے آفیشیل جو سٹوڈنٹس پیجز چلا رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی باقاعدہ تھم نیل لگا کے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ انجینئر مرزا اور غلام محمد قادیانی، یہ تو میں دسنا کہ پیو کی دائق ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی، اچھا، اور اس پہ لکھا ہوا کہ انجینئر کی چترول تو ان کی اور ان کے مرے ہوئے بابوں کی ہو رہی ہے میرے ہاتھوں، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے 2-3 جملے بولے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے جملوں کی انجینئرنگ کروں گا۔ ویسے تو چھوٹے موٹے کافی لوگ اس وقت مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے، ہمارے لیے کوئی اہمیت کی حامل وہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان ساری باتوں کے جوابات آلریڈی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں۔ آج بھی میں جو کچھ بولوں گا یہ میں نے آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب ایک بڑا بندہ پھر سے میدان میں اترے، کچھ عرصے بعد ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک انہیں دوائی نہ دی جائے انہیں آرام نہیں آتا۔ دیکھیں آج سے 1.5 سال پہلے سعد رضوی کو بیٹھے بٹھائے ایک تکلیف ہوئی، ان کا اپنا ایک بریلوی مولوی رافضی ہو گیا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلمات بولے۔ وہ چونکہ ایک دفعہ مجھے بھی مل کے گیا ہوا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی کو میرے کھاتے میں ڈال دیا، تو میں نے اس وقت 1.5 سال پہلے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بات کر رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمہارے اندر تو یہ جرت نہیں کہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، وہ تم اپنی عوام کو سنا سکو بالکل جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے۔ اور میری کرامت آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، آج 1.5 سال ہو گیا ہے کہ وہ جو چیختا پھر رہا تھا ٹی ایل پی کا امیر سعد رضوی کہ انجینئر نے جو ہے گستاخی کر دی حضرت ابوبکر کی، وہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی بیان نہیں کر سکا۔ ان کی حضرت ابوبکر کے ساتھ ٹوٹل عقیدت یہ ہے۔ ویسے ان کے جو ابا جی تھے وہ بھی جیلم سے ہی مرید ہے سلسلہ نقشبندیہ میں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملتا ہے، حالانکہ وہ بھی بالکل فراڈ ہے، ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بایزید بستامی امام جعفر کے مرید ہیں اس سلسلہ نقشبندیہ میں، اور امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد بایزید بستامی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آپس میں انہوں نے مرید کہاں سے ہونا تھا؟ اسی طریقے سے بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کی جو بیعت ہے وہاں پہ بھی 40 سے 50 سال کا فرق ہے ایک دوسرے کی زندگی اور موت کے اعتبار سے، وہ تو ہے ہی فراڈ۔ چلو نام نہاد جو سیدنا ابوبکر کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت کی تھی، تو ابوبکر کے ماننے والے تو وہ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے عقیدے پہ ہوں گے۔ اسے چیلنج کیا تھا کہ تو حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتا، یہ نہیں کہ بھی تجھے کوئی عربی نہیں پڑھنی آتی یا اردو ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، مراد یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی تمہارے عقیدوں کے خلاف ہے۔ تم نے تو حضرت ابوبکر کے اوپر 295C لگوا دینی تھی، کیونکہ تم تو اس قسم کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کا کفن مبارک ہٹایا، آپ کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے۔ کیونکہ باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر کے، جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی واپس ایک نہ ایک دن آ جائیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے رومنز اور پرشینز کو شکست دیں گے۔ لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہیں پتا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ جو فتوحات ہیں یہ خلفائے راشدین کے دور میں ہونی ہے، حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہونی، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ نبی کو جتنا بتایا جائے بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر اتنی سمجھدار شخصیت، ان کو بھی غلطی لگی، تو وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر ان کا جواب دے رہے تھے کہ بھئی 2 بار حضور کو موت نہیں آنی، بس یہ ایک دفعہ موت آئی، اب آخرت کی زندگی ہے، اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں واپس نہیں آنا اور نہ دوبارہ موت آنی ہے۔ پھر باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو انہوں نے بولا
وہ تو میرے بھائی سعد رضوی صاحب ابھی بھی بیان نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی بیان کریں اور اس کا ترجمہ ذرا عوام الناس کو بتا دیں اور اس کی ذرا تشریح بھی کریں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. فان محمدا قد مات, وصال شریف فرما گئے, وفات شریف فرما گئے نہیں, مر گئے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حضرت ابوبکر کا عقیدہ ہے. مجھے بتائیں یہ کس بریلوی کا عقیدہ ہے اور کس بریلویوں کے مولوی کا عقیدہ ہے؟ اس میں تو صراحتاً گستاخی ہے ان کے نظریے کے تحت, کیونکہ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ دعوی جھوٹا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا نا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. فرضی جملہ بولا جو عقیدہ ہے ہی نہیں تھا, ایون آج بھی نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہو. لیکن حضرت بکر کو پتا تھا کہ بس میں نے اس وقت اگر استقامت دکھائی تو محمد رسول اللہ کو عیسیٰ ابن مریم بننے سے میں روک لوں گا, کیونکہ انہوں نے حضور سے سن رکھا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو بڑھا دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھ رہے بلکہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, تم میں جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. فرضی جملہ بول دیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہ تو جملے بول دینے جی تو حضرت ابوبکر بول دے. سب ظاہر ہے کوئی بھی سمجھدار بندہ بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترے گا جس لیول پہ اترنا اس دور کی ریکوائرمنٹ ہوگی. آج تم کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, تو آج ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں حضرت ابوبکر کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. کسی آیت حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن تھی اور بالکل درست تھی. بعد میں انہوں نے ایک آیت پیش کی, اس کے بعد ایک اور آیت پیش کی, لیکن اس میں بھی یہ الفاظ نہیں تھے, اس میں صرف رسول اللہ کی موت کی خبر تھی. پہلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ شہید ہو جائے یا فوت ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے, بلکہ وصال شریف فرما جائیں. لیکن قرآن نے یہ نہیں, سیدھی سیدھی بات ہوئی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات, اگر یہ مر جائیں او قتل یا قتل ہو جائے. پھر ایک اور آیت پڑھی انک میت وانہم میتون, بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. یعنی آیات بعد میں پڑھی ہے, اپنا جملہ پہلے بیان کیا ہے. ہم تو دیکھیں کتنی احتیاط کرتے ہیں, ہم پہلے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں, پھر حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے جملے بولتے ہیں. حضرت بکر نے قرآن حدیث بعد میں بیان کیا ہے, پہلے سیدھا جملہ بولا ہے الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تو میں نے یہ سعد رضوی کو کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق پڑا ہوا نا, تو عاشق ابو بکر بنا ہوا ہے, ابو بکر سے تم لوگوں کا کیا لینا دینا, تم لوگ بابوں کے دین کے ماننے والے ہو. ابو بکر کا دین تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خطبہ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ نا اپنی عوام کو بتا اور اس کی تشریح کر کہ یہ حضرت ابوبکر نے جملہ کیوں بولا ہے, کون صحابہ میں حضور کی عبادت کرتا تھا جنہیں حضور سمجھا رہے تھے یا تمہیں سمجھا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے اس قسم کا کوئی عقیدہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا. کیوں فرضی جملہ بولا, کیا نکالا اس میں سے؟ نکالا ہے کہ بعد پھر بیچ انجینئر پہ آ جائے, پھر اینو پھڑے تو پھر چک چک کے نا سارے پرے سٹے. ظاہر ہے ہمیں تو ایک دلیل چاہیے نا کہ آپ فرضی جملے بول سکتے ہیں. قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب جب ضرورت پڑے, جس ہتھیار کی ضرورت پڑے چلا دیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ویڈیو میری جنوری 2023 میں ریکارڈ ہوئی تھی, یہ جون 2024 آ گیا, 1.5 سال ہو گیا سعد رضوی کو آرام ہے. اس کے بعد اس نے کبھی غلطی سے بھی میرا نام نہیں لیا, اور اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ اس کے چھوٹو نے کیا کام دکھایا. ویسے عمر میں تو ان سے بڑے ہیں یہ, اس نے بیٹھے بٹھائے جائے اپنے آپ مشین پہ چڑھا لیا. تنو کی نے کیا کہ تو اس طرح کی حرکت کر, اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں کس طریقے سے یہ غلط ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے پبلکلی, کیا جملے بول رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ
ہم اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ جملے بول رہے ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کلمے پڑھوائے میں. ان کے بزرگوں نے ترجمے کر کے وہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر. بے وفائی تو کر چکے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.